السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں وفا کی جو سوتیلی ماں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کی قسمت تو شاید سونے کے قلم سے لکھی گئی ہے کہ ساس بھی اس کی گرویدہ ہے اور شوہر بھی جو ہے وہ بھی اس کو مانتا ہے، اور اب تو باپ کے دل میں بھی نرمی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے۔ اور ثالث کہتا ہے وفا سے کہ اگر تم مجھ سے علیحدہ ہونے کے بعد دوبارہ شادی کر لو گی؟ تو وفا کہتی ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہاری یادوں کے سہارے میں اکیلی زندگی گزار دوں؟ تو پھر وہ ثالث کہتا ہے کہ تم اگر چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں تمہاری اگلی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اور فرجاد کہتا ہے اپنی ماں سے کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے دیوانی ہو رہی ہے، آپ جلدی سے اس کو اپنا گھر کا کر دیں، ورنہ اس سے پہلے کہ یہ بات جو ہے وہ پھیل جائے۔ اس سے پہلے ہم نے غیر ڈرامے کی قسط میں دیکھا کہ دونوں جو شفا اور جو اس کی پھپھو ہیں وہ دونوں مل کے سازشیں تیار کرتی رہتی ہیں اور وفا کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ جو ہے وہ کھڑا رکھتی ہیں تاکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ جب وہ دیکھتی ہیں جب اس گھر میں جب فرجاد اور وفا جو ہیں وہ دونوں وفا کے پاس آ کے اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے تلخی سے بولتا ہے، اس کا بازو پکڑ کے اس کو جھنجھوڑتا ہے، تو وہ اس کی سوتیلی ماں اس میں دیکھ لیتی ہے اور وہ شور مچا دیتی ہے اور اس کی ماں کو بلا لیتی ہے کہ دیکھو تمہارے آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ کیا سازشیں کر رہی ہے اور کیا گل کھلا رہی ہے۔ اور پھر سب اس کو بہت باتیں سناتے ہیں اور وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر ثالث بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ ان کو منع کرتا ہے کہ آپ میری بیوی کے خلاف ایسی باتیں مت کیا کریں اور آپ اس کے کردار کشی مت کریں، اور وہ اس کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی جو ثالث کی ماں بھی اس کو کہتی ہے کہ تم اگر اس کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتے تو کم از کم جو اس کے خلاف بولتا ہے اس کا منہ تو توڑ سکتے ہو، اور تم خود عورت کے پیچھے چھپ جاتے ہو، اس کا سہارا لینا چاہتے ہو، تو تم کم از کم اس کی ڈھال تو بنو۔ اب اس کے لیے بہت مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور وفا کہتی ہے کہ اب میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کے اور میں خود سب کے ساتھ سارے مسائل کا سامنا کروں گی اور سب اپنا دفاع خود کروں گی، میں ملازمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی پھپھو اس کو خوشی سے اجازت دے دیتی ہیں، اور جب اسے آفس جانا ہوتا ہے تو انٹرویو کے لیے، تو گاڑی خراب ہوتی ہے، ڈرائیور نہیں جا سکتا، تو ثالث آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں لے جاتا ہوں اس کو۔ اور پھر جب وہ اس کو انٹرویو کے لے کے جاتا ہے اور اس کی واپسی تک وہیں کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور جب وہ انٹرویو میں کامیاب ہو کے واپس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر بھی مل گیا ہے، اور جب اس کو دکھاتی ہے اپائنٹمنٹ لیٹر تو وہ کہتا ہے کہ ارے تم یہاں اس فرم میں کام کرو گی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مالک جو ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس کی کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اور میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم یہاں رہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو مجھے آئندہ اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے تو مجھے کوئی سلسلہ چاہیے، اور میں کس سہارے سے کیسے رہوں گی میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اس طرح سے بے سہارا چھوڑ دوں گا؟ میں تمہیں پورا پراپر تمہیں رہائش کا انتظام کروں گا، میں تمہارے لیے خرچے کا انتظام کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، مجھے اتنا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر نہیں رکھ سکتے، اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اور لیکن مجھے یہ اتنا سب کچھ میرے لیے سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وفا کے لیے یہ زندگی کب آسان ہوگی، اور کیا اس کے باپ کے دل میں کبھی اس کے لیے رحم آئے گا اور وہ اس کی بے گناہی ان پہ ثابت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اور جو دونوں جو شفا اور اس کی پھپھو جو ہیں وہ دونوں مل کے جو سازشیں کر رہی ہیں، کیا وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو پائیں گی؟ اور ثالث پر بھی یہ کبھی حقیقت کھلے گی، کیونکہ فرجاد جو ہے وہ تو کافی حد تک سمجھ چکا ہے، ان کی باتیں سن چکا ہے، اور اس نے ان کو ہوٹل میں ثالث کو اور شفا کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہاں پھپھو بھی آ گئی ہیں، تو وہ یہ سب چیزیں اور کافی حد تک وہ اس ساری سازش کو سمجھ رہا ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتا بھی ہے کہ دیکھیں یہ اب وہاں ان سے ملنے لگی ہے، اور وہ سمجھ گیا ہے کہ جو وفا کہہ رہی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، کہ شفا نے اس کی زندگی جو ہے خراب کی ہے، اور اب اسے یقین آ جائے گا کہ وفا جھوٹی نہیں تھی بلکہ سچ کہہ رہی تھی۔
تو دیکھتے ہیں کہ اب وفا جو ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ غیر۔